وزیراعظم سانحہ ترلائی کے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے پہنچ گئے۔ شہباز شریف کا وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ متاثرہ مسجد کا دورہ، شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ واقعے پر دل افسردہ ہے، فورسز ہر روز دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں، یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، تفریق پیدا کرنے کی ناپاک سازشیں ناکام بنا دی جائیں گی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ورثاء کے لیے 50 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 30 لاکھ فی کس امداد کا اعلان۔ وزیراعظم خودکش بمبار کو روکنے والے نوجوان اون عباس کے گھر بھی گئے۔ وزیراعظم نے شہید کے لواحقین سے تعزیت کی، کہا شہید اون عباس کی قربانی سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ وزیراعظم نے شہید اون عباس کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے معاوضے کا اعلان کیا۔ جو ہے انہوں نے لمٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی قربانیوں کو بلٹل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نظریات جو ہیں وہ کم از کم قوم کے جذبات کے اوپر کم از کم اٹیک نہ کریں۔ نظریات رکھیں، وہ ان کا حق ہے، جو مرضی نظریات رکھیں۔ جناب اسپیکر، وی آر ان the middle of a very bloody war۔ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ہمارا صوبہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی انٹینٹ ہے اس کو صوبہ کہنے کی۔ ہم لیکن ڈیسنٹ ہمسایوں کی طرح تو جو ہے رہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ دہشت گردی ہمارے اوپر امپوز کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو 3200 شہداء کی لسٹ پرووائڈ کی ہے جو ڈیفرنٹ صوبوں سے جن کا تعلق ہے۔ ہماری اب خون جو ہے، ہم یہ اس خون کا کس کو حساب دیں، ہم سوائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کریں، ریٹیلیٹ کریں۔ اسلام آباد میں دہشت گرد حملوں کی کوئی گنجائش نہیں، خون کا حساب خون سے لیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ محمود اچکزئی کے پاک فوج سے متعلق بیان کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ کہا محمود اچکزئی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، قائد حزب اختلاف کے بیان سے تکلیف ہوئی، نظریات رکھیں لیکن اٹیک نہ کریں، بیان فوج پر الزام لگانے کی کوشش ہے۔ اچکزئی نے قربانیوں کی اہمیت کم کی، ایوان میں فوج سے یکجہتی کی قرارداد متفقہ منظور۔ وائلنس کو آپ کیسے ریشنلائز کر رہے ہیں؟ وائلنس کو تو آپ پہلے سائڈ پہ کر لینا، اس کے بعد پولیٹیکل ڈائیلاگ۔ کب ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے انکار کیا ہے؟ اس کا جو رائٹ ہے وہ صرف کوئی بھی سٹیٹ ہو، اس کی مونوپلی از ود دا سٹیٹ۔ وہ دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو، کسی بھی نام پر، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھائے اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دے۔ کسی کو بندوق اٹھانے اور تشدد کی اجازت نہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہوں لیکن بندوق کی نوک پر کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا 2 ٹوک موقف۔ کہا منظم سازش کے تحت بلوچ نوجوانوں کو بھارت کی پراکسی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ کتنے بلوچ مارے جا چکے، کیا ایک یوسی کو بھی آزاد کروایا جا سکا؟ لاہور میں میڈیا نمائندگان سے سیکیورٹی عہدیدار کی ملاقات، ملک میں دہشت گردی اور فتنہ انگیزی کے خاتمے کے لیے اہم نکات پیش۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان کے خاتمے کے لیے متحد ہونا ضروری ہے۔ یہ جنگ صرف فوج، پولیس یا ایف سی کی نہیں، یہ جنگ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیابی نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد سے مشروط ہے۔ پاکستان میں اسپانسرڈ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ گڈ گورننس سے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دشمن بہت تیاری کے ساتھ آئے اور وہ بڑا اسٹریٹیجکلی ہمارے ملک میں اٹیک کر رہا ہے، ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سیاہ کہا جائے اور سفید کو سفید کہا جائے۔ کوئی گرے ایریا نہ عوام کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ جو پاکستان کو کمزور کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، وہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے، چاہے وہ ایکسٹرنل ہو یا وہ انٹرنل ہو۔ فیلڈ مارشل قاسم منیر صاحب نے اور ان کی قیادت میں تمام فورسز نے جس طرح واقعی بیان المرصوص بن کے، جس طرح انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے، مولٹن لیڈ کی جو وال بن کر جس طرح انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی، دشمن کو دھول چٹائی۔ دہشت گردوں کو اڑا کر رکھ دینا چاہیے، بطور قوم سخت فیصلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دہشت گردی کے خلاف یکساں موقف اپنانے پر زور۔ کہتی ہیں کوئی گرے ایریا دماغ میں نہیں ہونا چاہیے، وقت آ گیا کہ سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہا جائے۔ مضبوطی کے ساتھ 5th جنریشن وار کا مقابلہ کرنا ہے۔ مریم نواز کے ایف سی بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے کا اعلان۔
बिजली का एक और शदीद तरीन झटका, हुकूमत ने सार्फिन पर कुल्हाड़ा चला दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन यानी गरीब घरानों को भी माफ न किया। माहाना 100 यूनिट के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। माहाना 200 यूनिट बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस आयद। माहाना 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 350 रुपए टैक्स लग गया। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 400 रुपए का नया बोझ। 500 यूनिट वाले सार्फिन अलग से 500 रुपए भरेंगे। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। अमीरों की इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करने का मंसूबा। सनती शोबे के लिए बिजली 5 रुपए यूनिट तक सस्ती। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपया 15 पैसे फी यूनिट कम होगी। नेपरा ने वजारत पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सोलर नेट बिलिंग पॉलिसी पर अवामी एहतजाज, वज़ीर आज़म का नोटिस। पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि सार्फिन के मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, सोलर सार्फिन का बोझ ग्रिड सार्फिन पर न पड़े। वज़ीर आज़म का जामे लाहेमल तश्कील देने का हुक्म। नेपरा ने 2 रोज़ कबल नया निज़ाम मुतारिफ कराया था। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट करने की सहूलत ख़त्म की थी। सोलर सार्फिन को बिजली की पूरी कीमत देना होगी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला, मैच भी टाई और सुपर ओवर भी टाई। दूसरे सुपर ओवर में आखिरी गेंद पर फैसला, जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान मैच पहले टाई हुआ। सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। आखिरी गेंद पर छक्के ने मैच टाई कर दिया। डबल सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन बनाए। आखिरी गेंद पर रहमानुल्लाह आउट हो गए। PSL की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन, नसीम शाह 8 करोड़ 66 लाख में रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। फहीम अशरफ 8.5 करोड़ में इस्लामाबाद को प्यारे। डेविड वार्नर को कराची ने 7 करोड़ 90 लाख में खरीदा। लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख में खरीद लिया। राली रूसो 5 करोड़ 55 लाख में कोयटा के हो गए। सामसदा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टालियंस में शामिल। आजम खान 3.25 करोड़ में कराची किंग्स के हो गए। फ़खर जमान 7 करोड़ 95 लाख में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बने। न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल को 8 करोड़ 5 लाख में रावलपिंडी ने खरीदा। सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख में कराची किंग्स के हो गए। मोहम्मद आमिर 5 करोड़ 40 लाख रुपए में रावलपिंडी के हो गए। श्रीलंका के कुशाल परेरा 3 करोड़ 10 लाख में हैदराबाद का हिस्सा बन गए। उसामा मीर को लाहौर कलंदर्स ने 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा। ऑलराउंडर जहानदाद खान को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 2 करोड़ 50 लाख में खरीद लिया। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को 2 करोड़ 20 लाख में पेशावर ज़ल्मी ने खरीदा। चेयरमैन PCB से टीमों के ओनर्स की मुलाकात, मोहसिन नकवी ने न्यू एरा की शर्ट्स फ्रेंचाइज को दी। ख़वातीन स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट, खेलता पंजाब पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की खुसूसी शिरकत। कहा पिंक गेम्स को यूनियन की सतह पर लेकर जाएंगे। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट और वजारत चला सकती है। जो कहता है ख़वातीन का काम बाहर निकलना नहीं, उसकी बात न सुनना। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बना रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। दहशतगर्दों से झड़प में जख्मी सिपाहियों की अयादत की। जख्मी सिपाहियों के बुलंद हौसले और अज़म को सराहा। डेरा इस्माइल खान पुलिस पर पिनाला में हमला। SHO पिनाला फ़हीम मुमताज़ और 3 सिपाही शहीद हो गए। DSP पहाड़पुर मोहम्मद अदनान ड्राइवर समेत जख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने DSP पहाड़पुर मोहम्मद अदनान को सितारा शुजात से भी नवाजा। सरदार अख्तर मेंगल का बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफ़ा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मंजूरी दे दी। अख्तर मेंगल ने सितंबर 2024 को इस्तीफ़ा दिया था। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली थे। बैरून मुल्क इमिग्रेशन अफसरान की तैनाती पॉलिसी तब्दील होगी। वजारत दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। अफसरान की पोस्टिंग से मुतालिक तरामीम ज़ेर तकमील हैं। दीगर ग्रुप्स के अफसरान को भी बैरून मुल्क तैनात किया जा सकेगा। वजारत दाखिला के 93 अफसरान बैरून मुल्क तैनात हैं।
ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تاریخی فیصلہ۔ اوورسیز پاکستانیوں کو رجسٹریشن دفاتر میں ذاتی حاضری سے استثناء حاصل۔ شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ حکومت کی کاوشوں سے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوگا، پراپرٹی فراڈ کی روک تھام ممکن ہوگی، اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی خرید و فروخت میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ غزہ بورڈ آف پیس اجلاس 19 فروری کو واشنگٹن میں ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کی 20 فروری کو امریکی صدر سے دو طرفہ ملاقات کا بھی امکان۔ شہباز شریف کی بین الملک روانگی کے پروگرام میں تبدیلی، وزیراعظم جرمنی نہیں جائیں گے، صرف آسٹریا کے شہر ویانا جائیں گے۔ ایران کو امریکی فوجی طاقت کا اندازہ ہو چکا، ایران ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مذاکرات ناکام ہوئے تو سخت اقدام کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی، کہا مذاکرات ناکام ہونے پر ایک اور بحری بیڑا تعینات کیا جائے گا۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر، کہا جنگ کے دوران 10 طیارے مار گرائے گئے۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائیں، جنگ رکوانے میں اپنی ٹیرف پالیسی کو بھی اہم قرار دیا۔ جنگ مسلط کی گئی تو ایران اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو، کہا ایران نے ہمیشہ جنگ کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دی ہے، ہمیں امریکی عوام سے کوئی مسئلہ نہیں، امریکہ کی خود پسندانہ اور متکبرانہ پالیسیوں سے اختلاف ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی سے گزشتہ شب ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور ایران کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی۔ امریکہ نے ایرانی تیل بردار جہازوں کو قبضے میں لینے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق مقصد تہران کی سب سے بڑی آمدنی کے ذریعے تیل کی برآمدات کو نشانہ بنانا ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی کے بعد تیل کی عالمی منڈیوں پر اثرات کا خدشہ۔ سال 2025 کے دوران خلیجی ممالک سے 38,000 پاکستانیوں کے ڈی پورٹ ہونے کا انکشاف۔ سعودی عرب سے سب سے زیادہ 27,692 پاکستانی ڈی پورٹ ہوئے۔ متحدہ عرب امارات سے 6,794 پاکستانی شہری ڈی پورٹ ہوئے۔ منشیات فروشی، ویزا خلاف ورزی اور بھیک مانگنے کے الزام پر پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا گیا۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ ایبٹ آباد میں برف باری کے بعد ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی علیپا میں 2.5 فٹ برف باری ریکارڈ کی گئی۔ مری، ٹھنڈیانی، نتھیا گلی اور ایوبیہ میں راستے بند ہونے سے رابطے کٹ گئے۔ مقامی افراد اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ جاپان میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج، مختلف حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 46 ہو گئی، 550 سے زائد زخمی۔ بحیرہ جاپان کے ساحلی علاقوں میں ٹریفک کا نظام بری طرح درہم برہم، زیادہ تر حادثات چھتوں پر جمع برف کو ہٹانے کے دوران پیش آئے۔ برطانیہ میں مسلسل اور موسلادھار بارشیں تباہی مچانے کو تیار۔ ملک کے 100 علاقوں کے قریب علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ۔ اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں بھی سیلاب کا خدشہ۔ نیشنل انوائرمنٹ ایجنسی کی 98 سیلاب وارننگز، 158 فلڈ الرٹس جاری کر دیے۔ بارشوں اور سیلاب سے 300 گھر متاثر ہوئے۔ مختلف برطانوی شہروں کے ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ ایپسٹین فائلز کے اجراء کے بعد برطانوی سیاست میں نیا بحران۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استعفے کے مطالبات مسترد کر دیے۔ کہتے ہیں عوام نے ملک کو تبدیل کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا ہے، ملک میں تبدیلی کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دائیں بازو کی سیاست ہمارے ملک کو تقسیم کر سکتی ہے۔ کینیڈا میں اسکول میں فائرنگ کا واقعہ، 10 افراد ہلاک، 25 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ صوبے برٹش کولمبیا میں پیش آیا۔ واقعے میں حملہ آور بھی مارا گیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ انتخابات اور ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ کل ہوگی۔
BNP जमात इस्लामी और जातीय पार्टी में सख्त मुकाबला मुतवक्की। 12 करोड़ 70 लाख से ज़ायद अफराद हक़ की राय दही इस्तेमाल करेंगे। बांग्लादेशी पार्लियामेंट 300 बराह रास्त मुंतखब नशिस्तों पर मुश्तमिल है। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें तनासुब से अलॉट होती हैं। बांग्लादेश की पार्लियामेंट की आइनी मुद्दत 5 साल है। प्रेसिडेंट ट्रॉफी वापडा के नाम। फाइनल में वापडा ने SNGPL को 35 रन से शिकस्त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फातेह टीम के कप्तान को ट्रॉफी और 75 लाख रुपए का इनामी चेक दिया। मोहसिन नकवी ने दीगर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस्लामाबाद में नायाब पुरानी और कीमती गाड़ियों का शानदार मेला। शो में मुख्तलिफ अतवार की नायाब और तारीखी गाड़ियाँ नुमाइश के लिए पेश की गईं। शहरी क्लासिक गाड़ियों के साथ फोटो शूट करते रहे।